بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سائمہ نواز اور میرے مہمان ہیں ڈاکٹر سلمان حسیب ڈرماٹولوجسٹ، اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ چہرے کو کیسے خوبصورت نکھار کے اور اس کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اور آج کل کے جدید دور میں بوٹیکس اور ہائیڈرا فیشل اور یہ چیزیں کیسے استعمال کی جا سکتی ہیں، کس طرح لی جا سکتی ہیں. خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے دور حاضر میں سائنس نے، ڈرماٹولوجی نے، میڈیسن نے بہت ترقی کر لی ہے، اور اس سے نہ صرف آپ مستفید ہو سکتے ہیں بلکہ اس کے زبردست رزلٹس ہیں. اینٹی ایجنگ، ایج کو ریورسنگ پروسیسز آپ کو نظر آئیں گے. سائنس جو ہے ایج کے علامات نشانات ان کو ریورس کر سکتے ہیں، ینگ دکھ سکتے ہیں، خوبصورت دکھ سکتے ہیں، چھائیوں کا علاج کر سکتے ہیں، رنکلز کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، سیگی چیکس، گرے ہوئے بال، زیادہ بال چہرے پہ، ہرسوٹزم کا علاج کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بوٹیکس کیا ہے اور ہائیڈرا فیشل کیا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا. بوٹاکس از اے ٹریٹمنٹ ٹو ریلیکس دا مسلس، فیشیل مسلس جو کہ رنکلس کاز کر رہے ہوتے ہیں. کلاسٹریڈیم بوچولینم سے تیار کیا جاتا ہے. بیسیکلی یہ اس کی میڈیکل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹاکسن کے طور پر ہی اس کو جانا چاہتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا بینیفیشیل اور خوبصورت زہر ہے. کیا یہ مہنگا زہر ہے؟ یہ بڑا شاندار مہنگا زہر ہے اور قیمتی زہر ہے. مطلب صرف آپ کے جیولری ہی مہنگی نہیں ہے، یہ زہر بھی بڑا قیمتی ہے اور تھوڑے سے زہر سے آپ بہت پیاری لگ سکتی ہیں. بہرحال یہ ایک ٹاکسن، اگر چونکہ اس کی جو پریپریشنز تیار کی جاتی ہیں فار انجیکشنز وہ بڑی سیف ہیں. وہ ٹاکسن تو اس وقت تھا جب لوگ اس کو مطلب خوراک کے ساتھ لے لیتے تھے یا کسی چیزوں سے باڈی میں انجیکٹ ہو جاتا تھا. جس پریپریشن میں یہ اسکن ٹریٹمنٹس کے لیے ہے یہ کوائٹ سیف ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے. ایز لانگ ایز اگر آپ کسی ایسے شخص سے لگوا رہے ہیں، ایسے ڈاکٹر سے لگوا رہے ہیں جو ٹرینڈ ہیں، تو بوٹاکس از میراکلس ڈرگ. یہ اس کے بڑے آپ کا فیس کو سلم کرنا ہے، ماتھے پہ رنکل آ رہی ہیں، کروز فیٹ آ رہی ہیں، بنی لائنز آ رہی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو جا لائن ہے یہ شارپ نظر آئے، آپ چاہتی ہیں آپ کی نیک جو ہے پلین نظر آئے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نوز تھن نظر آئے، تو بوٹاکس از اے ٹریٹمنٹ آف چوائس. اس کا کوئی مقابلہ نہیں. ڈاکٹر صاحب، چہرے کے ساتھ ساتھ انسان کے بال بھی خوبصورت ہو تو کیا ہی بات ہے. تو آج کل خواتین میں بہت ٹرینڈ ہے کہ وہ آج کل اپنے ہیئر پلانٹیشن کی طرف آ رہی ہیں. اس کے حوالے سے ہمیں ڈیٹیل سے بتائیے گا. دیکھیے، ہیئر ٹرانسپلانٹ مردوں میں اور عورتوں میں بڑی دیر سے کیا جا رہا ہے، لیکن خواتین میں جو رجحان بڑھا ہے وہ یہ سوشل میڈیا کے انقلاب کے بعد اور یہ کیمرے میں آنے کے بعد اور ٹی وی پہ آنے کی خواہش، اور جو آل آف اس آر کلکڈ سم ہاؤ اینی ویئر وی آر ایٹ ویڈنگ، شادی، پارٹی، سب کسی نہ کسی کا فوٹو تو بن رہا ہے. تو اب ضروری ہے کہ آپ اچھے دکھیں. خواتین میں جو ایک کامن پرابلم یہ ہے ریسیڈنگ ہیئر لائن، بال پیچھے کو جا رہے ہیں. میرے پاس بہت کامنلی یہ پیشنٹس آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جو ہیئر لائن پیچھے خواتین میں جا رہی ہے کہ اس کو ہم سیم جو ان کی نیچرل ہیئر لائن تھی اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں. یہی نہیں ہے کہ وہ اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ اتنی نیچرل ہوگی کوئی نو باڈی کین ٹیل کہ اٹس ٹرانسپلانٹیڈ. اور یہی نہیں، آئی بروز ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں. مردوں میں داڑھی مونچھیں ٹرانسپلانٹ ہو جاتی ہیں. تو آپ نے خواتین کا پوچھا، خواتین کے لیے ایک اور بڑی شاندار ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس سے وہ مستفید ہو سکتی ہیں، وہ ہے لانگ ہیئر ٹرانسپلانٹ، لمبا بال. آپ نے دیکھا ہے، میں آپ کو بتا دوں، جو مردوں کے بال لگاتے ہیں تو پیچھے سے شیو کر کے، یوزولی ناٹ ان آل دا کیسز، شیو کر کے وہ بال آگے لگا دیتے ہیں. تو وہ بال جو ہیں گرو کرنے میں 1 سال تک کا وقت لے لیتے ہیں. لیکن خواتین کے لیے پرٹیکولرلی ایک ٹیکنالوجی ہے، یہ لانگ ہیئر ٹرانسپلانٹ. لمبا بال اٹھائیں گے، وہی آگے لگا دیں گے اور وہاں چل جائے گا. اس کے بڑے زبردست ریزلٹس ہیں، اور خواتین کو اس کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا، فوری اس کا فائدہ ہوتا ہے. کتنی خواتین آپ کے پاس آ جاتی ہیں؟ کیا تعداد زیادہ ہے خواتین کی؟ رجحان بڑھ رہا ہے، ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. ابھی بھی اتنا زیادہ تو نہیں ہے جتنا آن این ایوریج میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کے تو ڈیلی کوئی نہ کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. خواتین کا ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن رجحان ہے، ٹرانسپلانٹ ہو بھی رہا ہے اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. آئی برو ہم نے ٹرانسپلانٹ کیے ہیں، ان کے بڑے زبردست آئی لیشز کا بھی میں نے سنا ہے. آئی لیشز کا مشکل ہے، آئی لیشز کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں ہیں ابھی تک. اٹس ڈیولپنگ ٹیکنالوجی، ہوپ فلی ہو جائے گا. آئی لیشز ویسے ہم ایکسٹینشنز لگا دیتے ہیں جو سیمی پرماننٹ رہتی ہیں اور عرصہ دراز تک چل سکتی ہیں. جو اچھے ریزلٹس ہیں، پرومزنگ ریزلٹ ہیں، جس کی ہم بھی کہیں کہ گارنٹی بھی دے سکتے ہیں، وہ آئی بروز ہے.
آئی بروز کے زیادہ اچھے ریزلٹس ہیں اور ونڈرفل ریزلٹس ہیں، اور خواتین میں جو ہیئر لائن ری کنسٹرکٹ کرانا چاہتی ہیں اس کے بڑے زبردست ریزلٹس ہیں۔ تو جو ہیئر پلانٹیشن ہوتی ہے کیا وہ بال بڑھتے بھی ہیں، لمبے بھی آف ہوتے ہیں؟ کورس جسٹ لائک یور نیچرل ہیئر. کیونکہ مردوں میں تو دیکھا کہ ان کی ایک لمٹ تک ہی بال ہوتے ہیں، لیکن خواتین میں کے چونکہ ہم وہ بال جو پیچھے گرو کر رہا تھا اسی طرح اٹھا کے آگے لگا دیا اس کی پوری ہیئر فالیکل کے ساتھ، تو اٹ گروز سیم لائک دیٹ. کیا ایسے کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ہے؟ بالکل ہیں، اور بڑے زبردست ریزلٹس ہیں، بہت زبردست ریزلٹس. ڈاکٹر صاحب اس کا بتائیں، کاسمیٹک سرجری اور پلاسٹک سرجری اور استھیٹک میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، کاسمیٹک سرجری اینی سرجری پرفارمڈ بائی اینی ڈاکٹر ایز اے ریکنسٹرکشن اور بیوٹیفائنگ پروسیجر. ضروری نہیں ہے کہ صرف پلاسٹک سرجنس کر رہے ہوں، گائنیکالوجسٹ جو ہے اپنے وہ بھی ایز اے کاسمیٹک سرجر آج کل کام کر رہی ہیں. جنرل سرجن جو ہیں، بریسٹ سرجنز جو ہیں، کینسر سرجری کے بعد بریسٹ کی ریکنسٹرکشن کرتے ہیں تو وہ بھی کاسمیٹک کام کر رہے ہیں. تو کاسمیٹک سرجری ول بی دا نیڈ آف ایوری سرجن ان دا فیوچر. جو بھی سرجن سرجری کر کے باڈی کو کلوز کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اب ان کی ضرورت ہے کہ اب وہ اسکار لیس سرجریز کریں. اسکار لیس سرجریز یا باڈی کو دوبارہ سے ایز مچ ایز آپ نیچرل کر سکتے ہیں، ان کی ضرورت بڑھ گئی ہے. تو آج کل تو یہ ہے کہ آل دا سرجنز شوڈ بی کاسمیٹک سرجن. ڈاکٹر صاحب بریسٹ کینسر سے مجھے یاد آیا، بریسٹ جو سرجری ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو تھوڑا سا بتائیں، تھوڑا سا بریف کریں کیسے یہ کنسرن انکریزنگ کنسرن بھی ہے کہ لوگ اپنے باڈی پارٹ کی ری شیپنگ کنٹورنگ چاہتے ہیں، جس میں بریسٹ لفٹ یا بریسٹ انہینسمنٹ از اے ڈیزائر ماڈلس میں بھی، اور ایون کامن بہت سارے پیشنٹس میں آپ کو بتاؤں کامن لوگ جو ہیں دے ناٹ اونلی انکوائر بٹ آلسو گیٹ دا ٹریٹمنٹس. تو جو سب سے اچھا ٹریٹمنٹ آ گیا ہے، ہم فیٹ ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں. آپ کے ہی باڈی سے فیٹ لے کے وہ اس کو پروسیس کر کے بریسٹ میں انجیکٹ کر دیتے ہیں. اس سے جو بریسٹ والیوم ہے ڈیزائرڈ وہ اچیو ہو جاتا ہے. اس کے بڑے زبردست فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کاسٹ افیکٹو ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کا اپنا فیٹ ہے، نیچرل ہے، گرو بھی کرے گا. اور نمبر 3 لانگ لاسٹنگ، یہ اس کے سالہ سال کیونکہ وہی آپ کا فیٹ ہے چلتا رہے گا. سملرلی باڈی کنٹورنگ میں آپ اپنا باڈی کی اسکلپٹنگ جو ہے اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں، اور بڑا اس کے مطلب اگین ریزلٹس بہت اچھے ہیں. مور دین 80-90% آف دا پیپل آر سیٹسفائڈ. اور سائڈ افیکٹس کتنے ہیں؟ سیف ان دیٹ ریگارڈ. دیکھیں، پروسیجرل کمپلیکیشن اگر نہ آئیں اور پرفارم بائی دا ٹرینڈ ہینڈس اور اے سیپٹک میئرز کیے ہوئے ہیں، انفیکشن کے چانسز نہیں ہیں. تو چونکہ آپ کا اپنا فیٹ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اور اگر آپ پرفارم جو کر رہے ہیں وہ جو نیچرل اناٹمی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں تو یہ میرا خیال چیزیں جو کروانے والے لوگ ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کروانی. تو آپ کے پیشنٹ جو آ رہے ہیں ان میں سیلیبریٹیز زیادہ ہیں یا نہیں آج کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ود دا اویئرنیس اینڈ دا نیڈ اینڈ ڈیزائر آف آل دا پیپل آف سوسائٹی تو سارے لوگ ہی ایکولی انوالوڈ ہیں. اسٹوڈنٹس ہوں کالجز کے، فیمیل ہوں میل ہوں، ایون اٹس ناٹ اینی مور جینڈر اسپیسیفک. بال ہیئر ٹرانسپلانٹ بوتھ دا جینڈرز آر گیٹنگ. ایون ہیئر ریموول لیزرز جو بہت سارے ایکسپرٹس ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ اپنی بیئرڈ لائنز جو ہیں پرماننٹ بنانا چاہتے ہیں لیزر کے ساتھ. تو یہ پاکستان میں بھی بہت سارے مردوں میں بھی چیکس یہاں تک بال آئے ہوتے ہیں، وہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں. تو اب تو کسی طرح سے نہ کوئی ایج اسپیسیفک ہے، نہ جینڈر اس میں اسپیسیفک ہے، نہ ہی کوئی کلاس اسپیسیفک ہے کہ صرف بڑے امیر لوگ کروا پا رہے ہیں. اب تو یہ ایکسیسیبل ہے ٹو آل دا کلاسز آف سوسائٹی، افورڈیبل ہے، آل آف دا پیپل کین افورڈ اٹ. تو اب میرا خیال کسی قسم کی اس میں جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے. جس طرح مردوں کی نسبت خواتین جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا رہی ہے، کیا مرد بھی بوٹیکس وغیرہ کروا رہے ہیں؟ بہت زیادہ، ویری کامن. تو آپ کے کوئی ایسے پیشنٹ جو سیلیبریٹیز ہیں اور آپ ان کا نام سننا چاہتی ہیں؟ پھر وہ مجھے ماریں گے. nobody wants to tell particularly the celebrities. اور ایک اور بات بتا دوں، خاندان کے افراد بھی ایک دوسرے کو نہیں بتانا چاہتے. دیورانیاں جیٹھانیاں بھی الگ الگ آ کہتی ہیں کہ کل میری جیٹھانی نے آنا، اسے نہیں بتانا میں نے کون سا ٹریٹمنٹ کرنا. تو یہ بھی ضروری ہے. تو نام لینا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑا جدید دور آ گیا ہے. آج کل کی ماؤں کا کہنا ہے کہ بڑھاپا جو ہے نا اس جدید دور میں اپنے پر حاوی نہیں کرنا چاہیے. میں اس طرف آتی ہوں کہ یہ جو ہے دنیا بھر میں اس کا کیا رجحان چل رہا ہے، خاص طور پہ انڈیا میں،
کیا کوئی بڑی پرسنالٹی نے کوئی ایسا سرجری وغیرہ کروائی ہے اور وہ کامیاب رہی ہے؟ کوئی آپ کو یاد ہے کوئی چیز نام؟ پاکستان میں بھی ایک بڑی شخصیت نے کروائی ہوئی ہے اور بہت کامیاب ہے. آپ کے پاس کس قسم کے پیشنٹ آتے ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. دیکھیں ینگ نظر آنا ایک آبسیشن بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور ایک رائٹ فل ضرورت ہے کہ آپ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق بھی ہر ایک کا. تو اگر آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور ارلی ایجنگ آ رہی ہے، دیکھیں ابھی ایک اسٹریسفل لائف سٹائل ہے، اور جتنا سلیپ ڈیپریویشن کا، اسٹریسفل لائف سٹائل کا ایفیکٹ آپ کی سکن پہ، آپ کے بالوں پہ ہے، اتنا شاید آپ کے باقی سسٹم. آپ دیکھیں آپ کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا ایشو یہ ہے کہ اسٹریس نہیں ہونی چاہیے. سملرلی آپ گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، ان کا بھی سب سے بڑا کنسرن ہے کہ جی اسٹریس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو یہ جو سکن، ہیئر، نیل ہیں آپ کے، اور آپ کی جو باڈی شیپ ہے، ان سب پہ اسٹریس کا بہت زیادہ اثر ہے. تو ایجنگ پروسیس از سم ہاؤ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنکڈ ود دیز لائف سٹائلس جو ہم نے آج کل آپٹ کیے ہوئے ہیں، اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ میں پہلے بھی کہا ہے کہ جو میڈیا پہ بیٹھے ہیں، کیمرہ سیلفیز لے رہے ہیں، فوٹوز لے رہے ہیں، تو کوئی بھی گنجا نہیں دکھنا چاہتا، اور دکھنا نہیں چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے اور یہ نالج انسان کو سکھا دیا ہے، تو وائی ناٹ ٹو ویل اٹ. تو کنسرنس تو یہی ہیں کہ جو ہے چہرہ نہ ڈھلکا ہو، آنکھیں جو ہیں وہ شاندار نظر آئیں، جھریاں ماتھے پہ نہ ہوں، بال سر پہ پورے ہوں یا اچھے لگ رہے ہوں، پگمنٹیشن، چھائیاں ملازمہ نہ ہو، کیا اسکار مارکس نہ ہو. خواتین کے علاوہ مرد بھی آتے ہیں آپ کے پاس انہی چیزوں بالکل کی؟ آتے ہیں، بالکل، بڑے مطلب ایکول ہے. دیر از نو کیا اسے کہتے ہیں، دیر از نو جینڈر ڈسکریمنیشن. اوکے، زبردست. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے، ہیئر پلانٹیشن کے حوالے سے لوگوں میں بڑا اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے، خاص طور پہ مردوں میں تو ہے ہی ہے، لیکن خواتین بھی بہت آ رہی ہیں. اچھا، یہ دس ون پروسیس آئی مسٹ سے از اے پرماننٹ. جیسے میں کچھ کہہ رہا تھا کہ کچھ استھیٹک پروسیجر جو ہیں وہ سیمی پرماننٹ ہیں، کچھ شارٹ لیوڈ ہیں. تو ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہیں، پرماننٹ ہیں، اور اس کے ریزلٹس بہت شاندار ہیں. اور پرٹیکولرلی ایون اولڈ ایج میں کہوں گا کہ اگر آپ 60 سال کے بعد بھی لوگ بال لگا رہے ہیں تو اس کے بھی ریزلٹس آ رہے ہیں. تو بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں، پرٹیکولرلی ینگ لوگوں میں، 30s میں، 40s میں تو بہت شاندار ریزلٹس ہیں. میں اکثر کہتا ہوں اپنی پریکٹس کو دیکھتے ہوئے کہ 2 چیزوں کے ریزلٹ سب سے اچھے ہیں، ایک ہیئر ریموول لیزرز کا، اور ایک بال اڑانے کا اور بال لگانے، دونوں بڑے اچھے ریزلٹس ہیں. تو اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بال ہم آپ کے اپنی باڈی سے یوز کرتے ہیں، ریئر سائڈ آف ہیڈ سے، آکسیپیٹل ایریا سے، اسکیلپ سے لے کے فرنٹ پہ، ریسیپینٹ ایریا پہ لگا دیتے ہیں. تو آپ کے اپنے بالوں کا جینیٹک میک اپ جو ہے پریویس ریئر سائڈ کا، وہ جو ہے وہ ہے ہی ہے کہ وہ ہیئر فال ان کا کم ہوتا ہے، وہ گرتے نہیں ہیں. تو ہم چونکہ ان کو گرافٹ کو روٹ کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور لگا دیتے ہیں، تو اسی جینیٹک میک اپ کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں، اور وہ ساری زندگی گرتے بھی نہیں ہیں، یہ کم گرتے ہیں. جو پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں ان کی کس ایج کے آتے ہیں اور ان کی کیا سرجری آپ کرتے ہیں؟ اصل میں چونکہ دیر از اے رینج آف استھیٹک پروسیجرز، تو اب پھر اسی طرح ہے، اگر ہائیڈرا فیشیلز ہیں تو ینگ گرلز اینڈ ینگ بوائز آر دا کلائنٹس اینڈ دا پیشنٹس. اور اگر جھریاں ہیں، فیس لفٹ سرجری ہے، نوز ری شیپنگ ہے، تو اولڈ ایج میں 50-40s میں لائپوسیکشنز کے لیے تو ہر ایج کے لوگ آ رہے ہیں، لیکن پرٹیکولرلی 30-40s میں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ٹریٹمنٹ ہے. بہرحال اب یہ ہے کہ چونکہ یہ میڈیکیٹڈ، نان میڈیکیٹڈ، انویزیو، نان انویزیو ٹریٹمنٹ ہے، ہائیڈرا فیشیل ہے، ہیئر ریموول لیزر، ینگ گرلز آر دا کینڈیڈیٹ، اور بڑے زبردست ریزلٹس ہیں. اب بال پہ، باڈی پہ بڑے بڑے بال آج کل خواتین کے کچھ زیادہ ہیں. فیمیل میں نیو جو ڈائٹری پیٹرنز ہیں، خوراک ہے جس طرح کی، اور جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور اوبیسٹی از ون آف دا لیڈنگ کاز اینڈ ریزن. تو ہیئر آن دا باڈی، تو ان کے لیے تو آل دا جو کلائنٹس اینڈ پیشنٹس. ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے جو خواتین میں خاص طور پہ ہے، وہ موٹاپے کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے لائپوسیکشن کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا. یہ آپ نے بڑا زبردست کویشچن کیا ہے. موٹاپا ام الامراض ہے، یہ کہا جاتا تھا، اور پرٹیکولرلی اردو کی کتابوں میں لکھا جاتا تھا. تو یہ بات جو ہے جب ہم نے میڈیسن میں اور یہ پڑھی اور دیکھی، تو یہ بات بالکل 100%، 100% ٹھیک ہے. آپ کے دل کے امراض ہیں، آپ کی شوگر ہے، آپ کے بلڈ پریشر ہے، فالج ہے، آپ کے گردے ہیں، ان تمام پہ جیسے ہم کیا سمجھتے ہیں سٹریس کا ایفیکٹ ہے، سٹریس کا اتنا ایفیکٹ نہیں ہے جتنا موٹاپے کا. موٹاپے کے بڑے ڈراسٹک ایفیکٹس ہیں، بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، نقصانات ہیں. میٹابولک سنڈروم ہم تب کہتے ہیں جب آپ کی اوبیسٹی یا آپ کا BMI اتنا زیادہ ہے کہ اٹ فالز
آن دا سائڈ آف ڈیزیز ایز اے ڈیزیز. آپ کا اگر بی ایم آئی 30 یا 30 سے ابو ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نارمل نہیں کہہ سکتے. پھر یہ اس رینج میں پہنچ جاتا ہے 20 ایون 8 9 30 میں. ڈاکٹر صاحب اس کا علاج بتائیں لوگوں کو, یہ سننا چاہتے ہیں کیونکہ موٹاپے کا تو ہر بندہ شکار ہے, میں خود بڑی کانشیس ہوں, لیکن اس کا علاج بتائیں. دیکھیں اسٹارٹنگ فرام نمبر 1 ڈائٹری ماڈیفیکیشن, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. ایکسرسائز از مینڈیٹری. آپ کی جو چوائسیز آف فوڈ اینڈ ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کی ایکسرسائز, آپ کا جو لائف اسٹائل ہے, آپ کا سلیپ پیٹرن از ریئلی امپورٹنٹ. اس کے بعد اب جو لوگ موٹے ہو چکے ہیں اور وہ جم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اپنی ڈائٹ بھی کر رہے ہیں, اور وزن کم نہیں ہو رہا, اسٹک ہو گئے ہیں. اور یہ بہت زیادہ کامن کیس سینیریو ہے کہ لوگ سب کچھ کر کے بھی اپنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ فیٹ سیلز ونس جنریٹڈ نیور ڈائی. آپ کے جو چربی بن گئی ہے, چربی کے سیلز کی فلاسفی جینیٹک میک اپ یہ ہے کہ وہ کبھی مرتے نہیں ہیں. آپ جتنا مرضی بھوکا رکھ لیں وہ خالی ہو جاتے ہیں, وہ تھن آؤٹ ہو جاتے ہیں, وہ اپنے کانٹینٹس نکال دیتے ہیں. جیسے ہی آپ کھائیں گے وہ پیاسے کنووں کی طرح فوراً سارا پھر ابزارب کر کے. تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ کیٹو کرا دیتے ہیں, بھوکا مار دیتے ہیں, بڑی ایکسرسائز کراتے ہیں, سارا کچھ کرا کے مہینے بعد آپ کھانا شروع کرتے ہیں اینڈ یو گیٹ فیٹ بیک ٹو دا نارمل اینڈ دا پریویس شیپ. تو اس میں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آج کل جو نیو میڈیسنز آئی ہیں ریئلی افیکٹو, سیف. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ویٹ لاس کی ٹریٹمنٹ آئی ہے, کیا سیف ہے؟ اور وہی لوگ جو ہیں وہ حکیموں سے, اور مطلب حکیموں سے تو نہیں کہنا چاہیے, یہ کویک سے جا کے اسٹیرائڈ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ انتہائی سیف ہیں. نہ صرف سیف ہیں بلکہ پری ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز ہونے سے پہلے جو بیماریاں, ان کی ٹریٹمنٹ آف چوائس ہیں, ان کا علاج ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو سٹک ہو چکے ہیں, جو ڈائٹ سے, ایکسرسائز سے, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سے بھی واپس شیپ میں نہیں آ پا رہے, تو ان کے لیے زبردست ٹریٹمنٹ ہے, سیف ٹریٹمنٹ ہے, ایف ڈی اپرووڈ ہے, دنیا بھر میں موسٹ پاپولر ہیں, مختلف برانڈز کے ساتھ جو ہیں وہ مارکیٹ ہو رہی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ آپ کا وزن کم کر دیتی ہیں بلکہ آپ کا جو ہے لپڈ پروفائل, کولیسٹرول کم کر دیتی ہیں باڈی میں, بلڈ پریشر کنٹرول کر لیتی ہیں, شوگر کنٹرول کر لیتی ہیں, پری ڈائبٹیز یعنی شوگر سے جو ہونے سے پہلے کا مرحلہ ہے اس کو ریورس کر دیتی ہیں, یا آپ کی شوگر ہونے کے جو چانسز ہیں ان کو ختم کر دیتی ہیں. یہ لائپوسیکشن کا بھی بتایا نا. ہاں, نو وی کم ٹو دا پوائنٹ کہ میں نے ابھی بتایا کہ فیٹ سیلز ونس جنریٹڈ نیور ڈائی, پرٹیکولرلی ان یور ویسٹ ایریا, ان یور ہپ ایریا. آپ کے خواتین, مرد و حضرات جتنے بھی ہیں, ان سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ باڈی کنٹرولڈ نظر آئے, بیلٹ کے اندر پیٹ آ جائے, سلیک سلم باڈی ضرورت ہے, وقت کی ہونی بھی چاہیے. اس میں لائپوسیکشن عرصہ دراز سے کی جا رہی ہے, مختلف طریقوں سے کی جاتی تھی. مینولی بھی ہم ایک چھوٹا سا کینولا ڈالتے ہیں اور اسکن کے نیچے سے فیٹ جو ہے ہپ ایریا میں, ویسٹ ایریا میں, بیک میں, یہ بلجیز یہاں بن جاتے ہیں لوگوں کے, نیک پہ ہم بن جاتا ہے, تھائز جو ہیں وہ ڈی شیپ ہو جاتے ہیں. تو سیفلی 4 to 6 لیٹر فرام اینی باڈی پارٹ ہم نکال لیتے ہیں. عام سے تھائی سے تھوڑی کم ہوتی ہے, اور اس میں اس کے شاندار رزلٹ ہیں. خواتین میں ہم نے جو لائپوسیکشنز کی ہیں 8 سے 10 انچ تک ان کی ویسٹ کم ہوئی. مردوں میں تھوڑا سا رزلٹ کم آتا ہے, لیکن ایون دے اچیو 6 to 8 انچز ڈیکریز ان دیئر ویسٹ سائز. دنیا بھر میں, انڈیا میں یا کوریا میں کیا اس طرف لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ کامیابی سے چل رہے ہیں؟ لائپوسیکشن لاہور میں ہم کر رہے ہیں, دنیا میں کیوں کہہ رہی ہیں؟ سینکڑوں لائپوسیکشنز ہم خود کر چکے ہیں. اور یہ پروسیجر مہنگا ہے؟ نہیں, مہنگا نہیں ہے, کاسٹ افیکٹو ہے. اور پرٹیکولرلی جب آپ جم سے, ایکسرسائز سے نہیں کنٹرول کر پا رہے ہوتے تو اس کی کوئی ایسی کاسٹ نہیں ہے. اور آپ بڑھاپے میں ہیں, کپڑے پورے نہیں آ رہے, لاکھ روپے کا سوٹ لے کے پہنا ہے اور وہ پورا نہیں آ رہا, تو 400 روپے کی لوگ شرٹ پہن کے آپ کے پاس کھڑے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں وہ لائپوسیکشن جو ہے مہنگی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اس طرف آتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی انڈسٹری میں کون سی سیلیبریٹی ہے جس نے پلاسٹک سرجری کروائی ہے؟ اور آل آف دم میں ہمارا ایک ڈرامہ آنے والا ہے کچھ دنوں میں, اور پاکستان کا بلاک بسٹر ڈرامہ ہوگا. تو اس کے ہیرو ہمارے پاس آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے, وہ ہمارے دوست ہیں, بہت اچھا تعلق. آپ ہیرو کا نام بھی بتائیں. نہیں, نام پوچھے نا. تو وہ میں نے ان سے کہا کہ فوٹو میں, انہوں نے کہا یار میں اگر اسٹیٹک کلینک پہ فوٹو بنا دیا تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ میں تو پروسیجر کرواتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آل آف دم ہیئر ٹرانسپلانٹ تو آپ میں نام بتا سکتا ہوں, عمران خان صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, انڈین سلمان خان ہوں, سب نے کروایا ہوا.
اور خواتین میں بھی آپ کی بڑی بڑی سیاسی شخصیات جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو چکی ہیں اور بڑی کامیابی سے قیادت بھی کر رہی ہیں اور انجوائے بھی کر رہی ہیں اس کی پرکس اینڈ پرویلیجز. ڈاکٹر صاحب اگر سرجری کی بات ہم نے کی ہے جو ہیئر پلانٹیشن کی، تو آپ کے بال تو بہت خوبصورت ہے، کیا یہ بھی مصنوعی ہے؟ نہیں پھر میں یہ بات بتاؤں، جو ٹرانسپلانٹڈ بال ہیں مصنوعی نہیں ہوتے، ٹوٹلی نیچرل ہوتے ہیں. صرف یہ کیا جگہ چینج کی ہے نا، یہاں سے پنیری لے کے آگے لگا دیا اور اس کو گرو کروا دیا، اور جسٹ آفٹر 2 months اور جو وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. 7 مہینے بعد آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ کون سا بال کہاں سے آیا تھا. شاید میرے لیے بھی مشکل ہو جائے بتانا. ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال کہ آپ نے تو ہمیں بتا دیا کہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے کے لیے، بڑھاپے کو ختم کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کروانی چاہیے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے کروانی چاہیے، کیونکہ مارکیٹ میں تو سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں اور بڑی رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز. میں نے تو کہا کہ یہ سارے ریجینک سے ہی کرانے چاہیے اور کہیں نہ جائیں. اچھا ایسا ہے کہ اس کے لیے میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ دا پیپل ہو آر ٹرینڈ ان ڈرماٹولوجی، پلاسٹک سرجری، جن کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے اس میں، میرا خیال ہے کہ آج کل تو یہ آسان ہے کہ جاننا، پوچھنا، چیک کرنا. سوشل میڈیا از دیئر ٹو چیک دا کریڈینشیلز آف اینی ڈاکٹر. تو یہ چیک کر کے دیکھ کے جانا چاہیے. اور نو ڈاؤٹ یہ ہو رہا ہے کہ جو بہت ساری سوشل میڈیا سیلیبریٹیز ہیں، دے آر ناٹ ڈاکٹرز ایون، many of them are physiotherapists, many of them are even not MBBS ڈاکٹرز. وہ بھی یہ کر رہے ہیں اور لاہور شہر میں کر رہے ہیں اور بڑا اوپنلی ہو رہا ہے. تو ہماری ریگولیشنز میں تھوڑا سا ایشو ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے آج تک ہم اپنی کویکری جو لوگوں کی جانوں سے یہ جو نیم حکیم کھیل رہے ہیں، آج تک ہم ان کو کیوں کنٹرول نہیں کر سکے. تو پھر اسٹیٹکس میں تو پتہ بھی نہیں چلتا. مطلب آل the celebrities of TikTok and Insta, the well looking and beautiful girls and boys are doing this. تو آپ کو پتہ کہاں سے چلے گا کہ یہ بھی نیم حکیم ہے؟ ان کے لیے تو یہ لفظ بھی یوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چیک کرنا. بہرحال دوسرا رستہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا آسان کر دیا ہے ریویوز کو چیک کرنا. انسٹا پہ جا کے کسی کو دیکھ لینا، فیس بک پہ دیکھ لینا. آل دوز سوشل میڈیا ٹولز کین بی ہیلپ فل ٹو چیک اٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، اس امید کے ساتھ کہ ریگولیٹری اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو نوٹس کرے گی اور اس کے اوپر قوانین بنائے گی تاکہ کوالیفائڈ لوگ ہی آ کے یہ کام کریں. اور میں اس امید کے ساتھ یہاں سے اٹھ رہی ہوں کہ میں بھی جا کے نا اپنا ہائیڈرا فیشیل کرواؤں گی اور بوٹیکس کرواؤں گی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ.